دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، یہ وہ وسائل ہیں جس میں ہمارے بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور نوجوان بچے اس کے اندر اپنا پورا وقت صرف کرتے ہوئے ایسی چیزوں میں الجھ رہے ہیں جو نہ ان کے لیے دین کا فائدہ ہے، نہ ان کے لیے دنیا کا فائدہ ہے۔ دونوں چیزوں سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کو ہماری دنیا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیا اس مقصد پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ جس طرح جانوروں کو پیدا کیا ہے اس طرح سے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صبح و شام کھانا پینا، کھیلنا کودنا، یا ایسے موبائل کے اندر اپنے وقت کو گزارنا، اور پھر پڑھائی بھی اگر اس نے کی ہے تو پڑھائی کا مقصد یہ سمجھتا ہے کہ اس پڑھائی سے مجھے کچھ نوکری مل جائے اور میں کچھ دو ٹکڑے کما سکوں، یہ اس کی اگر نیت ہے، اس کا مقصد ہے، تو آپ غلطی میں ہیں، آپ بہت ہی بڑی غلطی میں ہیں۔ میں آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا۔ ہماری پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبودیت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے لیے سر جھکانا، اللہ کے سامنے سب کچھ اپنا ماننا، یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دنیا دی ہے، اس کے بعد جو ابد الآباد زندگی آنے والی ہے جس میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اس کے لیے اگر جنت مل گئی تو وہ کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہم کو آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو پوچھیے ان کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کا دن صبح 5 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان سوئے پڑے رہتے ہیں جب تک 12 بج نہ جائیں، ان کے چہروں پر یہ سورج کی کرنیں آ کر ان کو دستک نہ دیں، اس وقت تک ہم بستر سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے دوسری قومیں آگے بڑھ گئیں۔ آج غیروں کے الفاظ کو دیکھیے، وہ مسلمان آج اپنی تعلیم کے اندر، اپنی معاش کے اندر، اپنے اقتصادی کے اندر، سیاست کے اندر، سماج کے اندر ان کا مقام اتنا گھٹیا کیوں ہوا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے رات کو اللہ رب العزت نے جو سکون کے لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر رات کو آرام کیا جائے، سکون حاصل کیا جائے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان راتوں کو گھومتے پھرتے ہیں، اور جب سونے کا وقت آتا ہے، جو اچھے لوگ جو سو کر اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اور تہجد کے لیے، اس وقت ہمارے نوجوان کا سونے کا وقت آ جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس روش کو بدلنا پڑے گا۔ آج ہمارے اخلاق کہاں تک بدل چکے ہیں اور ہمارے نوجوان کس کس میدان میں جا رہے ہیں، اس پر ذرا سا نظر رکھیے۔ یہ موبائل اگر کہیں پر انسان کو تھوڑا بہت فائدہ بھی دے رہا 10%، 90% کی انسان کو غلط راہوں پر ڈالا ہے۔ اگر اس پر ہم نے نظر نہیں رکھی، کتنے پھلتے پھولتے گھرانوں کو اس نے اجاڑ دیا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر کتنے لوگوں کے تعلقات ختم ہو گئے، کتنے میاں بیویوں کے اندر طلاق واقع ہو گئے، کتنے خلے واقع ہو گئے، کتنے بچوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور کتنے نوجوانوں نے خودکشی کرنے پر آمادگی ظاہر کی، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، جب میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو چیز اللہ نے ہم کو فائدہ کے لیے بنایا ہے اس کو اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے، اگر ہمارے ماں باپ اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھی اور ان کو ان کے لاڈ پیار پر اپنی تمام چیزیں قربان کر دیں، تو نتیجہ ایسا ہی آنے والا ہے کہ گھر میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے آج ہمارا موقع ہے، آج سن کر افسوس ہوتا ہے، ہمارے نوجوان، اس بستی کے نوجوان، اس بستی کے رہنے والے مرد اور عورت ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں کہاں سے وجود میں آئیں؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اولاد سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو کالجوں میں بھیجیں، ان کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، ضرور بھیجنا چاہیے، تعلیم اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ تعلیم جو ایک عورت کو غیروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے، کیا ایسی تعلیم کوئی مسلمان باپ یا کچھ مسلمان ماں گوارا کرے گی؟ ہرگز بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ایسی تعلیم جس سے بچے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور دنیا کے تھوڑے مزے کے لیے اور تھوڑے لطف کے لیے اور تھوڑے آرام اور راحت کے لیے تمام چیزوں کو ٹھوکر مار دے، اپنے ماں باپ کو چھوڑیں، مسجدوں کو چھوڑیں، قرآن پاک کو چھوڑیں، دین کو چھوڑیں، کیا یہ گوارا کر سکتا ہے کوئی انسان؟ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، حالات بہت بگڑ رہے ہیں،
ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں وہ کمرے میں بند ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو فاش ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ بچہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, کہاں تک اس کا وہ موبائل کے اندر کتنی گہرائی کے اندر پہنچ چکا ہے ہماری نوجوان عورتیں. اس لیے میں ان شوہروں سے بھی کہوں گا جو ماشاءاللہ برسر روزگار ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپ ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے سے ایسی چیزوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی ہم رہنے والیوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ ایسے کام قدم اٹھانے پر. برائے کرم ان کو صاف صاف بتا دیجئے کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے احترام کے ساتھ رہنا ہے اور پوری پابندی کے ساتھ رہنا ہے. جیسے شوہر کے حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہیں, ان کو زیادہ سر پر نہ بٹھائیں. جیسے آپ وہ بولتی ہیں کہ خرچہ بھیجیے, خرچہ کم ہے, آپ خرچہ بیچتے ہیں, پیسہ بیچتے ہیں, لاڑ پیار میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, یہ کہاں پہ اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے, کس کے لیے پیسہ خرچ کر رہی ہے, کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا. میرے بزرگوں, آج اگر بات چھوٹی ہے اس چھوٹی کو بات ختم کر دیجئے, اس کو بڑا ہونے مت دیجئے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ مل بیٹھ کر حل کیجئے. ہمارے نام کو, ہمارے گاؤں کے نام کو روشن کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرنا ہے, اپنی جماعت کے نام کو روشن کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ بد اخلاقیاں اگر ہمارے اندر آ گئی اور ہم بے راہ روی کے اندر چلے گئے, ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو راستہ اختیار کر رہے ہیں کس راستے پر جا رہے ہیں, ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ انسان بگڑ جائے گا, اس کی معاشرت بگڑ جائے گی, اس کے گھر کی عزت چلی جائے گی. اس لیے میں صاف کہتا ہوں نوجوانوں سے, بلا وجہ اپنے موبائل کے ذریعے سے کسی کو چاٹ کر کے پریشان نہ کیجیے. کوئی ایسی عورتیں, ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو پردہ پوش ہوتی ہیں, جو عزت دار ہوتی ہیں, ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ لڑکیاں جو کالجز سے آتی ہیں, کچھ ایسے چنچلے نوجوان ہوتے ہیں جو راستے پر کھڑے ہو کر ان کو پریشان کرتے ہیں. یہ سب شکایت ہم تک پہنچ چکی ہیں. اس سے برداشت نہیں کریں گے ہم, اور اس سے برداشت نہیں کیا جائے گا. لہذا میں ان نوجوانوں سے جو کالج میں پڑھتے ہیں, اپنی تعلیم سے تعلیم کا مقصد رکھیے. تعلیم کو تعلیم حاصل کیجیے اور یہ سمجھیے کہ تعلیم حاصل کرنا کسی دنیاوی فوائد کے لیے نہیں ہے. مجھے اگر یہ تعلیم اللہ سے جوڑتی ہے, اللہ کے معرفت سے جوڑتی ہے, جنت سے جوڑتی ہے, تو پھر یہ تعلیم کامیاب تعلیم ہے اور اس تعلیم کا حاصل کرنا ثواب سے کچھ حالی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ تعلیم اپنے ماں باپ سے جدا کرتی ہے, دین سے جدا کرتی ہے, ایمان سے جدا کرتی ہے, اور پھر اللہ معاف کرے اور اللہ سے کی عبادت کرے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے, تو پھر تعلیم کسی چیز کا حقدار نہیں ہے. اس لیے آپ کو اپنے والدین نے اچھے مقصد کے لیے اسکول کی تعلیم دی ہے اور اچھے مقصد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیے. بلا وجہ ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کیجیے, اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کیجیے, اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کیجیے اور راستے پر لا کر ان کو خراب نہ کیجیے. اس لیے میں صاف کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے نوجوان اسلام کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, مسجدوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھی مجلسوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے, ان کو اچھا ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, تمام نوجوانوں سے, تمام سرپرستوں سے, تمام والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں, ان کو بلا وجہ کوئی ایسی چیز نہ دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور پھر ان کا دین سے بھی نوازتا رہے. تو دنیا سے ایسی چیزوں سے بچانا ہے اور ہم سب کو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے حفاظت کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے اور ہماری عزت کو جس طرح اللہ تعالیٰ برقرار رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری عزت کے اندر مزید اضافہ فرمائے. ہم کو ذلیل ہونے سے اور اللہ کی طرف سے جو ذلت ہوتی ہے ان تمام ذلتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو نوجوان ہمارے کالجز میں ادھر ادھر پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لا کر صحیح چیزوں کے متعلق اب چیزوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.